السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ پھر سے سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اے ایمان والو، گواہ بنا لو آپس میں جب آئے تم میں سے کسی کو موت۔ این الوصیۃ اثنان، وصیت کے وقت دو، ذوا عدل منکم، معتبر آدمی تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا دوسرے تمہارے علاوہ، ان انتم اگر تم سفر پر ہو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس پہنچے تم کو موت کی مصیبت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اگر کسی کو موت ہے، موت کا ٹائم قریب ہے، تو وہ وصیت کر جائے تو وصیت کرتے وقت دو معتبر تم میں سے آدمی اس کی وصیت کو سنیں، اور ان کے علاوہ دو اور کو کھڑا کر لو، وہ بھی سنیں۔ اگر تم سفر میں ہو، اگر تمہیں موت آ رہی ہے تو دو معتبر آدمی تم سامنے وصیت کے وقت کھڑے کر لو، تاکہ بعد میں ضرورت پیش آئے تو ان کو گواہی کے لیے کھڑا کر سکیں۔ اے ایمان والو، گواہ بنا لو آپس میں جب آئے تم میں سے کسی کو موت، وصیت کے وقت دو معتبر آدمی تم میں سے یا دوسرے تمہارے علاوہ، اگر تم سفر پر ہو زمین میں، پس پہنچے تم کو موت کی مصیبت۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کھڑا کرو تم ان کو نماز کے بعد، فیقسمان، پس وہ قسمیں اٹھائیں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم کو شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا، نہیں ہم لیتے اس کے بدلے کوئی قیمت، ولو کان ذا قربی، اگرچہ ہو قریبی رشتہ دار۔ یعنی گواہی کب دینی ہے؟ جب وہ نماز کے بعد انسان کا دل اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کو کھڑا کرو اور وہ قسم بھی اٹھائیں کہ ہاں ہم گواہی سچی دے رہے ہیں، ہم نے اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لی، ہماری گواہی سچی ہے، اگر تمہارا اپنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تم کھڑا کرو ان کو نماز کے بعد، بس قسمیں اٹھائیں اللہ کی، اگر تم کو شک ہو نہیں لیتے ہم اس کے بدلے کوئی قیمت، اگرچہ ہو قریبی رشتہ دار۔ ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور نہیں ہم چھپاتے اللہ کی گواہی، انا اذا لمن العاصمین، بے شک ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی اگر ہم گواہی کو چھپا لیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، اس لیے ہم گواہی جو ہے وہ سچی دے رہی ہیں کہ مرنے والے نے ایسا ہی کہا تھا، اور نہیں ہم چھپاتے اللہ کی گواہی، بے شک اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا، پس اگر خبر ہو جائے اس بات کی کہ بے شک وہ دونوں جو ہیں وہ حق بات کو دبا گئے ہیں، فَآخَرَانِ، پس دوسرے وہ، یقومانی مقامہما، کھڑا کرو ان کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا ہے، اولیانی، جو میت کے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی شروع میں کہا گیا تھا کہ دو معتبر آدمی کھڑے کرو اور ان کے ساتھ دو اوروں کو کھڑا کر لو۔ پھر اگر تمہیں اس بات کی خبر مل جائے کہ جنہوں نے گواہی دی ہے وہ غلط گواہی دے کر گئے ہیں، جن کو دو اوروں کو کھڑا کیا تھا ان کو کھڑا کرو، جن کا حق دبایا گیا نا ان کی طرف سے کھڑا کرو کہ بھئی اب تم گواہی دو کہ واقعی یہ گواہی سچی ہے۔ پس اگر خبر ہو جائے اس بات کی کہ بے شک وہ دونوں حق بات دبا گئے ہیں، پس کھڑا کرو دو اور کو ان کی جگہ، استحق علیہم الاولیانی، جن کا حق دبا ہے جو میت کے زیادہ قریب ہیں۔ فیقسمان باللہ، پس وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق من شہادتہما، زیادہ سچی ہے پہلوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم کسی پر زیادتی کرتے۔ یعنی وہ بھی قسمیں اٹھائیں آ کے دوسرے گواہ کہ پہلوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، ہم کسی پر بھی زیادتی والا کام نہیں کر رہے۔ پس وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور نہیں ہم نے کسی پر زیادتی کی۔ انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی اگر ہم گواہی کو چھپائیں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، اس میں امید ہے کہ وہ لائیں گے گواہی کو علی وجہہا، صحیح طریقے سے، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ الٹ پڑے گی ان کی قسموں کے بعد ان پر قسمیں۔ یعنی اگر ان کو یہ بات ہو کہ ہاں جی وہ گواہی سچی لے کے آئے ہیں اور وہ ڈر گئے ہیں کہ اگر ہم نے گواہی جھوٹی دی تو یہ قسمیں ہمارے اوپر الٹ پڑ جائیں گی، اس میں امید ہے کہ وہ لائیں گے گواہی سچی اس طریقے سے، یا وہ ڈرے اس بات سے کہ الٹ پڑے گی ان کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔
یعنی جو نافرمانی کرنے والے ہوں ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ہوتی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پس وہ کہے گا ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تھا تم کو؟ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے نہیں ہم جانتے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو جانتا ہے غیب کو۔ یعنی رسولوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرمائیں گے کہ لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، لوگوں نے تمہیں مانا تھا یا نہیں؟ تو نبی آگے سے کہیں گے ہم اس بات کو نہیں جانتے، اللہ تو زیادہ جانتا ہے۔ جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پس وہ کہے گا کیا جواب ملا تھا تمہیں؟ قالو، تو وہ کہیں گے نہیں ہم جانتے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو جانتا ہے غیب کو۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بن مریم، اس کو نعمتی، تو یاد کر میری نعمت کو، علیہ کا جو تجھ پر ہے، والا والدتی کا، اور تیری ماں پر، یعنی میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر، حضرت مریم علیہ السلام پر جو میں نے نعمت کی اس کو یاد کرو۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر تھی اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد کی تیری روح پاک کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے میں نے آپ کی مدد کی۔ تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تو بات کرتا تھا لوگوں سے بچپن میں اور جب پوری عمر کا ہوا، یعنی ماں کی گود میں ابھی بچے تھے تو آپ نے لوگوں سے بات کی، جب کہا کہ قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب لوگوں نے کہا حضرت مریم کو کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ جو تھے انہوں نے پھر بول کر گواہی دی کہ نہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بات کرتا تھا لوگوں سے بچپن میں اور جب پوری عمر کا ہوا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے سکھائی تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، یعنی میں نے یہ ساری کتابیں آپ کو سکھائی، آپ ان ساری نعمتوں کو یاد کریں۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔